السلام علیکم ناظرین، پروگرام بڑی بات ہے میں ایک دفعہ دوبارہ ہم نے واغا صاحب کو بلایا اور بڑے انٹرسٹنگ بڑے زبردست قسم کے واقعات ہیں جو ایک تو میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، وہ میں بھی ان کے ساتھ ڈسکشن میں شروع ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ واغا صاحب ہوا یہ کہ مجھے ایک فون آیا اور وہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کا بھانجا جو ہے وہ ہم نے پکڑا ہوا ہے اور ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ہے، اور یہ دیکھیں یہ روتے ہوئے اس کی آواز بھی مجھے سنا دی گئی اور کہا گیا کہ جناب یہ جو ہے یہاں پہ ہے اور یہ کسی ایک قتل کے کیس میں اپنے دوست کے ساتھ جو ہے پکڑا گیا ہے اور دوست نے قتل کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں کرمنل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ساتھ ہے تو یہ تو پارٹنر تو ہے اس میں، تو اب ہم کیا کریں اب، اور وہ جو ہے وہ ایس پی صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے اس سے پہلے ہمارے ساتھ آپ سیٹلمنٹ کر لیں۔ اور سر میرے تو پہلے طوطے اڑ گئے، میں نے ادھر پتہ کیا، گھر فون کیا، پتہ چلا کہ بھانجا جو ہے وہ ایٹ ہوم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو پھر میں نے خیر اس کی کلاس لی اس میں۔ لیکن بہت سے لوگ پکڑے بھی جاتے ہوں گے، یہ کس قسم کے کرائمز اور یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ ایک نہیں ہے، اس طرح کے کئی کرائمز اس وقت ہو رہے ہیں۔ پہلے اگر ہم اس کرائم سے شروع کریں، باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، یہ کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے سر؟ عرفان صاحب، یقین جانیں یہ آپ کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ پوری 4 دفعہ میرے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ بھی ہو چکا؟ ابھی کل ہی یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں گھر بیٹھا ہوا تھا، سنڈے کا دن تھا، ایک دم ایک کال آئی ہے، نمبر بھی ہے، یہ نہیں کہ نو کالر ہے، اوپر کال ہے، نمبر ہے باقاعدہ۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے کیونکہ یہ نو کالر پہ تو لوگوں کو شک ہوتا ہے نا، جب آپ کا نمبر ہوگا تو بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ کال بالکل درست ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ مجھے اس نے کہا جی کہ آپ کا بیٹا پکڑا ہوا ہے، یہ 2-3 لوگ ہیں، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا، کیا نام ہے آپ کے بیٹے؟ میں کہا یار مجھے یہ بتائیں پکڑا آپ نے، نام آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو نہیں آپ ایسے کریں نا، میں ان میں سے پھر اس کے ساتھ آپ کی بات کراؤں جو آپ کا بیٹا، اس نے آپ کا نمبر دیا ہے اور آپ کا نام بتایا ہے۔ میں کہا اچھا، اب میں جو کہ جرنلسٹ دماغ میں تھا میرے کہ یار میں خود اسے دیکھوں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے، تو میں نے کہا اچھا کہاں ہے میرا بیٹا، میری اسے بات تو کروائیں۔ لٹرلی آپ یقین جانیں اس نے موبائل فون کسی کو دیا اور وہ چیخیں مار کر رو رہا تھا، سمجھ نہیں آتی کون ہے، مجھے کہہ رہا ہے پاپا مجھے بچا لیں۔ اچھا اس کی نا روتے ہوئے بندے کی نا صحیح آواز کا بھی سمجھ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی اس نے پہچاننی ہے۔ اب وہ بار بار مجھے چیخا رہی، اب میرا دماغ تو بڑا خراب ہوا کہ اچھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس سے میری بات کراؤ۔ تو میں نے کہا کہاں ہو تم، کس جگہ پر؟ وہ جی میں تھانے میں ہوں، ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، نقل گئے ہوئے، یہ مختصر یہ کہ میں نے اسے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم فون بند کر دو۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ اس بندے کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب یہ کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کتنے لوگ ملٹیپل ٹریپ ہو چکے ہیں، خواتین خاص طور پر جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ فٹافٹ کہتے ہیں کہ آپ جائز کیش پہ، ایزی پیسے پہ، یہ ہمیشہ پیسے منگوائیں گے کہ جی آپ ایسے کریں 50,000 بھجواتے ہیں، 10,000، اچھا 15 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 15 منٹ کا ٹائم ہے، وہ ایس پی صاحب نے آ جانا ہے، پھر اس کے بعد پرچہ ہو جانا ہے، پھر اس سے پہلے پھر ہمارے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل جائے گا، آپ جلدی کریں، دیکھیں یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے بتایا یہ تو پڑھا لکھا ہے، اس طرح کی سمپتھی گین کر رہا ہوگا۔ اچھا یہ نارملی بھانجا بھتیجا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ جو بیٹا ہے ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہو، اور گھر میں ہو، آپ کے سامنے ہو، آپ اس سے ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا بھانجا اور بھتیجا تھوڑا سا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے ان کو رابطہ کرنے میں کہ میری بہن کے گھر، میرے بھائی کے گھر بچہ ہے نہیں ہے، آپ زیادہ پینک ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں۔ اچھا اگر ان کا فون بند، خدا نخواستہ اگر آپ کے بھانجے بھتیجے یا بیٹے کا نمبر بند مل جائے تو سر پھر تو آپ نے سمجھنا ہے کہ جی وہ واقعی میرے بھانجے کا ساتھ ہوا تھا سر، فون بند تھا اس کا، ہاں میں نے پھر اپنی سسٹر کو فون کیا تو پتہ چلا کہ نہیں وہ اس کا فون جو ہے وہ بیٹری ڈیڈ تھی اس لیے بند تھا اس میں، لیکن میرے طوطے اڑ گئے تھے کہ بھائی جان فون بھی بند ہے، اور اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ میں تو پیسے جمع کرنے شروع کر دیے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم اس کے سلوشن کی طرف آئیں کہ پینک نہیں ہونا، سکون سے اس کی بات سنیں۔ میں دیکھیے نا جب ہم بتا رہے ہیں اور جو لوگ ہمارا یہ میسج سن رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، کم از کم وہ سمجھے کہ پینک نہیں ہونا، آرام سے اس سے بات کریں، اسے کہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو پیسے کہاں بھجوائیں گے، تھوڑا سا اس سے بات کو ڈیلے کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ اب اپنی پٹڑی سے اتر رہا ہے۔ نیگوشیٹ کریں اس سے، اچھا ٹھیک ہے دیکھتی ہوں میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں، اگر لیڈیز ہیں، اگر بندہ ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یار تھوڑا سا ٹائم تو دو نا پیسے بنانے کا، اچھا مجھے ٹھہر کے دوبارہ کال کرنا۔ جن کو بہت زیادہ شک ہے چلیں وہ اپنے بچے کو یا بیٹے کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے
کہ یہ تو کرمنل تو اپنا کام کرتا ہی کرتا ہے. جرم دنیا میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور جرم ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے عرفان صاحب, جرم کو ختم کرنے والے بے ایمان ہیں لوگ. دے آر ناٹ آنیسٹ. اچھا, اگر وہ جرم کو ختم کر دیں گے تو پھر ان کی دکان کیسے چلے گی؟ یہ جو موبائل فون ہے, اب میں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. آپ ان کو موبائل فون دیتے ہیں, سائبر کرائم ہے نا, سائبر کرائم کو آپ کہیں گے جی یہ نمبر ہے. عرفان صاحب, اگر اس نمبر کا آپ, اب ساری دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ بائیو میٹرک کے بغیر موبائل سم آن نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی اتھینٹسٹی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے فیک نمبر سے کیسے کال کر سکتا ہے, جبکہ ابھی مجھے اس کا ڈیٹا پتہ چل جائے گا, یہ کس کے نام ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے. چلو کم از کم وہ بندہ تو پکڑا جائے گا نا. ان کو اتنا یقین ہوتا ہے. اور یہ کیوں یقین ہوتا ہے؟ آپ, میں نے تو چونکہ ڈیٹے نکلوائے ہیں, جیسے ہی آپ اس کا ایڈریس نکلوائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ بلوچستان, یہ علاقہ غیر, یہ کہیں پشاور خوزدار, وہ جو دور دراز ہمارے بارڈر ایریاز ہیں نا, انٹریسیبل جگہ, انٹریسیبل ایڈریس پہ یہ موبائل فون ہوتے ہیں. ایک کسی خان صاحب کا نام ہوگا, پہاڑ خان, پتھر خان, دریا خان, ڈھونڈتے پھرو. اچھا, اتنا نامکمل ایڈریس ہوگا کہ آپ اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. اچھا, پھر ہماری کوئی ایجنسی بھی اس کو, ایجنسی کہتی ہے جی دیکھیں نا بندہ تو رہ رہا ہے جی وہ علاقہ غیر میں, اب پاکستان کا سم تو وہاں پاکستانی چلتی ہے, تو یہ ایڈریس دیکھیں جی یہ تو بندہ ہی نہیں ملنا. تو پھر یار خرابی کہاں ہے آخر؟ خرابی تو کہیں نکالنی ہے نا. دیکھیے, کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا, بندہ بس مر گیا, آپ اس کو مر رہا ہے, آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں, مجھے کچھ نہیں پتا. یار ایسا نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے پاس دنیا کے جدید ترین چیزیں موجود ہیں. اگر ایک بائیو میٹرک لگانے سے سم آن آف ہو سکتی ہے, ہمارے آئی ڈی کارڈ کا پورا ڈیٹا آ سکتا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ ایجنسیاں نادرا اور خاص طور پر موبائل فون کے سم بیچنے والے جیسے ہی بائیو میٹرک لگواتے ہیں اس کے سامنے سم جاری ہوتی ہے, جو طریقہ کار ہے. آپ نے یوں سم لگا, جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ اس کا ایڈریس مشکوک ہے, اس کا کام ہے اس کو کینسل کر دینا. اسے کہنا کہ نہیں بھائی, مکمل ایڈریس, مکان نمبر, گلی نمبر, آتا پتہ کریکٹ ہوگا تو میں سم جاری کروں گا. اچھا, if I'm not wrong, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے نام کتنی سمز آلریڈی. ایبسولوٹلی, بالکل پتہ چل جاتا ہے. 5 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اب جیسے ہی اس نے انگوٹھا لگایا, ایڈریس آ گیا ایک مشکوک سا, انہوں نے, اچھا عام طور پہ یہ اس طرح کے جو سمیں ہیں نا وہ ایسے لوگوں کی ہیں جو آپ کو وہاں مزدور, ٹھیلے میلے والے, کوئی اس طرح کے, ان کے ناموں پہ نا یہ جو کرمنلز ہیں انہوں نے وہ سمیں جاری کرائی ہوئی ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان سے انگوٹھا لگواتے ہیں کہ جی یہ آپ کا اکاؤنٹ کھلنے والا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے موبائل فون آپریٹرز کمپنیاں اور خاص طور پر ان کی وہ جو ان کی فرنچائز ہیں, چھوٹی فرنچائز ہیں, وہ اس کرائم میں پورے حصے دار ہیں. پورے, میں کہہ رہا ہوں یقین سے میں, کہ ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کبھی یہ سوچیں کہ کتنے گھر لٹے ہوں گے, کتنے لوگوں کا برین ہیمریج ہو گیا ہوگا جب آپ کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا 302 میں یا آپ کا بھانجا بھتیجا گرفتار ہوا, تو بندہ تو پاگل ہو جاتا ہے. سر یا انوالو ہیں یا نیگلیجنس ہے؟ نو نیگلیجنس, ناٹ ایٹ آل. Sir, they are involved. The difference between negligence and involvement. Yes. Involvement means you are a partner in crime. Oh, yes. دیکھیے, جب بھی آپ کا جو موبائل فرنچائز کا مالک ہے یا جو وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ڈیسک پہ, اس کی مرضی کے بغیر آپ سم لے ہی نہیں سکتے کسی کی. پھر دیکھیے, جو بندہ سم جاری کرانے آتا ہے اس کا ایک پروفائل ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ کوئی بابا ہے کوئی 80-90 سال کا, اچھا اس کو ساتھ وہ لے کے آتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ بابا جی کے نام کی ایک سم جاری کرانی ہے. وہ کہتے ہیں جی انگوٹھا لگائیں, شناختی کارڈ دیں, شناختی کارڈ دیا, انگوٹھا لگایا, بابا کہیں سم کہیں, انہوں نے کہا جی یہ 5,000 روپیہ بابا جی لے لینا, ہمیں ایک سم چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بارے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی سم کتنی خطرناک چیز ہے.
اب میں آپ کو بہت اہم بات 9 مئی کا واقعہ، آپ کو یہ پتہ ہے عرفان صاحب کہ کتنے لوگ جیو فینسنگ میں جن کا وہاں پر سم کی موجودگی تھی، آج بھی پولیس ان کے پیچھے ہے، وہ ٹریک ہو رہا ہے. ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ خود سم میں استعمال، کسی نے دوست کو لے دی، مطلب وہاں نیگلیجنس نہیں ہے، مطلب میرے نام 5 سمیں، مجھے کسی دوست نے کہا یار مجھے وہاں سے میرے نام اپنے نام کی طرح ایک سم لگانا، میں جا نہیں سکتا، میں گیا، میں نے سم جاری کرا کے اس کو دے دی. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا خطرناک کام ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پلیز یہ ایک بہت کلیئر میسج دے رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے 2 کام زندگی میں کریں. ایک تو اپنی سم کسی بندے کو مت دیں، اس کے نتائج بہت سارے لوگ بھگت رہے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی بھگت اس وقت بھی. کئی یہ 9 مئی کا واقعہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. نمبر 2، اپنی گاڑی کبھی بھی جب بھی بیچیں کبھی ایسا کام نہ کریں کہ اچھا 6 مہینے بعد اس کو ٹرانسفر کرا لینا. اس کو کہنا نہیں، 2-3 دن 4 دن 1 ہفتہ ہے آپ کا، اور اس سے لکھوائیں کہ میں نے یہ گاڑی خرید لی ہے اور میں 7 ڈیز کے اندر اندر اس کو اپنے نام ٹرانسفر کرا لوں گا. اگر میں نہیں کراؤں گا تو اس دوران اس پہ کوئی بھی جرم ہوگا تو اس کا ذمہ دار نیا پرچیزر ہوگا، یہ اس سے ریٹرن لے لیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، 9 مئی کے ہی واقعہ میں بہت ساری پولیس کے پاس گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ کی فوٹیج آ گئی، سارے پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سارے پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے سر میں نے تو کب کی گاڑی بیچ دی ہے. کہتا نہیں ہمیں اس بات سے نہیں، گاڑی آپ کی ہے، نمبر پلیٹ آپ کی ملکیت ہے، چلے نا آپ تو جائیں نا جیل میں. اور وہ ثابت کرتا رہے گا، وہ کیسے ثابت، وہ پھر بھگتا رہے گا. لہٰذا یہ آج کے اس پروگرام میں لوگوں کے لیے میں ایک بہت بڑا اہم میسج بتا رہا ہوں، بینگ اے جرنلسٹ، کہ خدا کا واسطہ ہے ایک تو اپنی سم نہ دیں، اپنی گاڑی کسی کو دیں تو فوراً اس کو کہیں اس کو ٹرانسفر کروا لیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اپنے ذمے سے اتار. یہاں تو آپ کو پتا ہے اوپن ٹرانسفر لیٹر، آپ اور ہم تو دیکھتے رہے، لوگ سال ہا سال 10 ہاتھ گاڑیاں بک جاتی تھی. ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا لاہور میں، جس کا مالک لاہور کے بلال گنج کا پرانا ایک بلال گنج میں کام کرنے والا ایک آپ سمجھ لیں مزدور ٹائپ یا لوہے کا کام کرنے والا تھا. اس نے وہ پرانا ٹرک خریدا، اس کی چیسی نمبر وہی رہی، اس ٹرک پہ بلاسٹ ہوا تھا FIA کے دفتر، بلڈنگ جو ٹیمپل روڈ والی. سر جب وہ چیزز نمبر ڈالا گیا کمپیوٹر میں، پتہ چلا فلاں کا، اور وہ بندہ پولیس کسٹڈی میں مر گیا تھا. اس کی اتنی تفتیش ہوئی، یعنی اس نے کہا سر مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ ٹرک کب دیا تھا، کب بیچا تھا، کب خریدا تھا، وہ کہاں گیا. انہوں نے کہا نہیں تو اس میں انوالو ہے، تو نے ہی یہ دھماکہ کروایا ہے. وہ آن دا ریکارڈ ہے بات، ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ بندہ پولیس کسٹڈی میں مر گیا تھا. لہٰذا یہ گاڑیاں جو لوگوں کے ناموں پہ چل رہی ہیں آپ کی، اور یہ سم میں، اور یہ سموں کا تھا، سم بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے سر. اور موبائل فون کا IMEI نمبر جو ہے یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا فون چوری ہو گیا، آپ نے رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا، نو، امیجیٹلی اس کی گمشدگی رپورٹ کوائیں چوری کرنے کی. اگر اس پہ کوئی کرائم ہوگا تو وہ بھی آپ مر گئے، آپ کے کھاتے میں ہوگا. آپ جہاں دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، یہ موبائل فون اگر ہمارے لیے بہت فائدے کے لیے ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. ایسے ہی کہ چھری سے گلا بھی کاٹ لیں اور آم بھی کاٹ لیں. ہر چیز کے کئی ملٹی پرپز ہوتے ہیں نا، نیگیٹو اور پازیٹو. تو یہ موبائل فون جو ہے یہ لوگوں کو، ہم اس پروگرام آپ بھی پلیز یہ میسج دیں کہ موبائل فون ایک ایسا گیجٹ ہے جو آپ کی لمحہ بلمحہ موومنٹ بھی بتا رہا ہے. ابھی تو بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آف ہے نا فون، میں یوز نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے یہ فون بنایا ہوا ہے نا، دے آر لسننگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور میں پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا. میں لوگوں کو کہتا تھا یار یہ کیسے ممکن ہے، جب تک میں اس کا مائک آن نہیں کروں گا تو یہ کیسے ممکن ہے. بڑی زبردست آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اس میں کچھ چیز سرچ کر کے دیکھیں.
2 منٹ کے بعد آپ کو سارے اشتہار اس سے متعلقہ آ جائیں گے ریفرنس میں. ہاں بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آپ کوئی جوتا دیکھ لیں, آپ کوئی شرٹ دیکھ لیں, آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے جیسے ہی آپ دوبارہ اپنا سسٹم کھولیں گے تو دھڑم سے سارے دنیا, آپ کی ساری کمپنیاں آپ کی اس موومنٹ کو, آپ کے ٹرینڈ کو, آپ کے برین کو, آپ کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں جون سی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ نصیر واگھا کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, ہم نے اس کو یہ چیزیں بھیجنی ہیں, ہی لائکس اٹ. یہ جو بار بار سرچ کر رہا ہے نا, یہ جو گوگل میں سرچ انجن میں چیزیں ڈال کے وہ مجھے وہی چیزیں بھیجیں گے. یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوئی نا, کہ وہ ان کے جو ہے بورڈز ہیں جو وہ اسی طرح کی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے دے آر پرائرٹیز آپ کی مانیٹرنگ, سیٹ کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. دے آر مانیٹرنگ آور موبائل فون. ہماری ایک ایک موومنٹ کا اس کی وجہ سے ان کو پتہ ہے. ہم اپنی لوکیشن بند کرنے کا, اور یہ کچھ لوگوں نے کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیزیں فیچرز ہیں, آپ ان کو آف کریں تو آپ کی لوکیشن نہیں آئے گی. یہ بڑا خطرناک چیز ہے سر. اس چیزوں کو لوگوں کو بہت کانشیس ہونا پڑے گا موبائل فون کے بارے. آج جو ہم نے وہ جو پولیس والا کیس ہے, لوگ اب ایشو, یہ بندے کیوں نہیں ٹریس کرتا FIA. میں آپ کو کھل کے یہ بات بتا رہا ہوں, جب تک ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں نہ ہوگا, وہ سوچتے ہیں مینوں کی فائدہ. مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی ادارہ تب تک کسی بات کی تحقیق اور بندے کو پکڑنے کو تیار نہیں ہے جب تک اس میں اس کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اچھا, اگر یہ بندہ لاہور میں, ناٹ نیشنل, ناٹ پبلک, ایون محلے کا بھی انٹرسٹ ان کے پاس نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں, مجھے اس ٹارچر سے جو آپ نے ٹارچر دیا ہے مجھے ڈائجسٹ کرنے دیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, اس پانی شانی پینے کے بعد دوبارہ آپ سے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور یہ جو ٹینشن چل رہی ہے نا, یہ مجھے بڑا ڈپریشن دے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں AI کس طرح سے کیسے کام کرتی ہے, لیکن یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کون سے سرچ انجنز ہیں, کون سے بورڈس ہیں, جو چیزیں, اس وجہ سے ایک الگ پروگرام بنتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے ہم اسی سچویشن پہ رہتے ہیں کہ سمز اور گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو ہمیں اب اپنے آپ کو بالکل کنٹرول اور بالکل کمپوز کرنا پڑتا ہے. بہت عرصہ پہلے کہا جاتا تھا, میں اپنے ابا جی کے ساتھ ٹریول کرتا تھا بس میں, تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا واگھا صاحب کہ گاڑی سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو اب وہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس وقت ہم لفٹ نہیں کراتے تھے اس بات, لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کتنا بڑا جملہ تھا کہ وہ سواری اپنے سامان کی بی دا بائر. اور یہ ہمارا سامان ہے, یہ پراپرٹی ہے, یہ ہماری پراپرٹی ہے, اس سے ہم لنکڈ ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اگر یہی اس طرح کا کوئی کیس آپ کے قریب ہو نا, اس انویسٹیگیٹ, وہاں فوراً چھاپا مار لیں گے. کیوں؟ وہاں سے پیسے بھی ملنے ہیں, 4 ملزم پکڑ لیں گے, پھر ان کے یار دوست پکڑ لیں گے, پھر ان کی CDR نکلوائیں گے. اپنا نا دائرہ کار, ہم تو جرنلزم میں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ, جیسے ہم خبر میں بولتے ہیں, انہوں نے وسیع دائرہ انویسٹیگیشن کا نہیں ہوتا. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, وہ صرف آگے جسے کہتے ہیں نا بکرے چھترے پہاڑو, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ اپنے کلائنٹس, اپنے پیسے لینے کا وہ جو نیٹ ہے نا, وہ بڑھ جاتا ہے. کچھ 100 بندہ اس سے وہ جوڑ لیتے ہیں. جو بندہ آتا ہے 20,000 50,000, یار مجھے نہ دوبارہ بلا, یار آپ کی مہربانی مجھے اس کیس سے نکال دیں. اچھا, فیس چپ کر کے فیس وہ دیتے جاتے ہیں. نہ وہ ملزم نہ مدعی نہ ان کا لینا. ایک دکان کھل گئی. اچھا, اب یہی ایڈریس آ گیا جی پشاور کا, کہیں گے اب ہم کیسے جائیں, ہم تو جا ہی نہیں سکتے, ایڈریس ہی نامکمل ہے. یار آپ کو یہ فیک کالز کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹی وی چینل کے نام پہ ایک بڑا, لوگوں کو یہ تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بندہ, وہ جو ایک شو ہوتا تھا جی, اس میں آپ کا انعام نکل آیا ہے. جی بالکل. وہ تو وہ ایک بندہ بھی شاید ہی کوئی پاکستان میں ہو جو اس سے واقف نہ ہو. آپ اتنے پیسے یا کال یا کوئی اس کو وائس نوٹ نہ آیا, آپ اتنے پیسے جمع کرا دیں, آپ کی یہ چیز نکلے. یار سارا کچھ تو موبائل فون اور سم پہ ہی آتا تھا نا. کوئی مجھے FIA کا بندہ بتا دے کہ آج تک وہ کتنا بڑا سکیم ہے
इन्होंने ट्रेस ही नहीं किया, क्यों? उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं, वो कहते हैं यार हमें मिलना क्या। देखिए ये जो सवाल है ना, ये हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी बदबख्ती ले आया है कि हर सरकारी मुलाजिम जब सुबह घर से निकलता है ना इरफान साहब, मैं आपको किस तरह आपको यकीन दिलाऊं कि अगर उसके, आप ये समझे ना, उसके दिमाग के अंदर कोई कौमी खिदमत, कोई अपने महकमे को अपग्रेड करने को, लोगों के लिए आपकी इन्वेस्टिगेशन, मेरी कोई चोरी हुई है, मेरे साथ डकैती हुई है, वो इस नीयत से काम करने हैं कि आज मैंने नसीर वागा का जो मोबाइल चोरी हुआ ना वो मैंने ट्रेस करवाना है। करवाना नो, उसके ज़हन में सिर्फ एक होता है, आज मैंने दिहाड़ी कितनी लगानी है, बस। यहाँ इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं है। वो कहता है आज मुझे पैसे कितने मिलने हैं, मैंने आज कितने पैसे कमा के घर लाने हैं, तनख्वाह के नहीं, ऊपर का माल। इसके अलावा वो सुबह जाते हैं दफ्तर, दुकान खोल लेते हैं। मैं बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ कि महकमा औकाफ के लोगों को मैंने दाता साहब का जो गल्ला होता है जहाँ से वो पैसा निकलता है उसमें से पैसे चोरी करते हुए भी लोगों को मैं जानता हूँ। लोगों की इतला के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिसका, जो मैंने खुद मनवाया। एक लाहौर का एक मज़ार का, इरफान साहब आप ये वाक़या सुन के हैरान हो जाएंगे और लोगों को भी इससे बड़ी आगाही मिलेगी कि ये जो हम मज़ारों पे जाके पैसे डालते हैं। मुझे किसी साहब ने कहा कि इस बंदे की ना ट्रांसफ़र करानी है। मैं उस वक़्त दिन अखबार का चीफ रिपोर्टर था। मैंने कहा बंदा बुलवाओ, जल्दी जल्दी बताता हूँ, बंदा बुला ले। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे तुम ये बताओ, तुम उस जगह पे क्यों जाना चाहते हो, जबकि मज़ार के महकमा औकाफ का मुलाजिम था। तो मैंने कहा यार वो भी मज़ार है, वो भी मज़ार है। अब वो ना चुप। मैं कहा अच्छा मैं एक शर्त पे ना तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि आप गले में से कितने पैसे चोरी करते हैं। उसने अगला जो मुझे जवाब दिया ना इरफान साहब, बस ये मैं उस बारेश आदमी की बात कर रहा हूँ जो मतवली था महकमे औकाफ की तरफ से। मैं अब वो मज़ार का नाम मैं आपको, क्वींस रोड पे एक मज़ार है, उसका वो मतवली था। जब उसने मुझे ये आगे से जवाब पता क्या दिया, उसने कहा सर आप एक मज़ार की बात कर रहे हैं, दाता साहब के मज़ार पर भी ना जब चौकड़ी मार के हम पैसे गिन रहे होते हैं ना, तो जो बड़े नोट हैं ना 5-5 हज़ार के, वो हम अपनी टांगों के नीचे डालते जाते हैं, तो बाकी पैसा ही इतना होता है पता ही कोई नहीं चलता। और वो कहता है सर आप कौन सी बातें कर रहे हैं, गले में से जितने पैसे लोग डालते हैं इसमें से 25% पूरा चोरी होता है, और वो बहुत बड़ी मिकदार है 25%। एंड इट्स रेगुलर, इट्स डेली, यस। जब भी वो खोलते हैं, वो वीकली खोल लें, रोज खोल लें, पैसा होता है जल्दी। यहाँ तक उसने मुझे बताया कि दाता साहब का जो गला है ना उसके अंदर औरतें जेवर भी डाल के जाती हैं, गोल्ड, हीरे, जवाहरात, पता नहीं क्या क्या। तो कहता है जी आज तक आपने कभी वो रिकॉर्ड में नहीं देखा होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने इस मज़ार पे रहना है और मुझे वहाँ ना, क्योंकि यहाँ मंथली ज़्यादा। अब उसके बाद तो फिर मैंने कहा इरफान साहब अब हम ज़िंदगी में यही सोचते रहे, मतलब मैं मिसाल देता होता था कि यार महकमा औकाफ से नीचे कौन सा महकमा हो सकता है, मतलब ये वो महकमा जिसमें करप्शन हो ही नहीं सकती। ये तो बड़ा माड़ा सा बड़ा आम सा महकमा है यार, महकमा औकाफ। अगर वहाँ पे ये हाल है सर, आप सोचें पुलिस, आपकी FIA, आपके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, मतलब कोई जगह कोई बंदा मुझे एक जगह बता दे। मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, लोगों मुझे LDA के अंदर एक फाइल ऐसी बता दें जिसकी डुप्लीकेट फाइल नहीं बनी हुई, एक फाइल। लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी कितना बड़ा इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथेंटिकेटेड, आपको प्लॉट बेच रहा है, आप जाके प्लॉट बेचें, आप ख़रीदें, आपको लागत पता जाएगा, आप जाके ट्रांसफ़र करा के दिखाएं, उन्होंने कहना है ये तो पहले ही 3 दफ़ा बिका हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये LDA में ये हाल है। यानी मैं उसको कहता होता हूँ हर फाइल एक कहानी, हर फाइल के अंदर एक कहानी है, और हर प्लॉट जो है हर प्लॉट एक कहानी बना हुआ है। हमारा पूरे का पूरा निज़ाम ही करप्शन की वजह से कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि हमारी नीयत ही नहीं है लोगों के लिए काम करने की। हम चाहते ही नहीं हैं कि लोग कंफर्टेबल हो जाएं। मैंने एक सवाल किया कि मैंने कहा यार आखिर ये निज़ाम क्यों नहीं ठीक है, तो कहते हैं अगर ये ठीक कर दिया तो फिर लोगों में तो अकल समझ शऊर आ जाएगा, लोग सुकून में सोचना शुरू कर देंगे इस तरफ, गवर्नमेंट की तरफ या निज़ाम की तरफ। और यार
पंजाबी च कहते हैं इन्हां नूं इन्हां दी पा दिओ, और ठीक है, मतलब इनको इनकी पड़ी रहे ज़िंदगी की, अपने मसाइल मुसीबतों में, बिजली का बिल कहाँ से देना है, गैस का बिल कहाँ देना है, बच्चे की फ़ीस कहाँ से देनी है, स्कूल कहाँ जाना है, बस कहाँ से लेनी है, पेट्रोल कहाँ से डलवाना है। और यार इन चीज़ों से होश आएगी तो बंदा आगे सोचेगा ना। हमने तो भाई बाहर के मुल्कों में क्यों इतना सुकून है? इरफान साहब वो अपने लोगों को कंफर्टेबल रखते हैं, वो डकैतियाँ नहीं करते, वो चोरियाँ नहीं करते। यहाँ आपका पूरे का पूरा निज़ाम ही करप्ट है। और कोई शख्स कैसे मुमकिन है कि उसकी पूरी चेन में वो पैसे तकसीम ना होते हो? अगर एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर इतनी करप्शन कर रहा है तो मैं 100% लोगों को ब्लेम नहीं दे सकता। हर सिस्टम में अच्छे लोग, लेकिन सर वो आटे में नमक के बराबर हैं, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। इसलिए नमक कह रहा हूँ कि बिल्कुल पुलिस वाले मेरे पीछे ना लग जाए। मैंने कहना है भाईजान वो नमक आप ही हैं, वो तो आप वो जो मैंने नमक कहा था ना वो तो मैंने आपको कहा था, वरना वो मुझे वहीं से रोक लें, एक वार्डर भी मुझे वार्डन रोक ले ना ये, और वो मेरे लिए तो सर वो काफ़ी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं, उसने कहना है बड़ा आया जर्नलिस्ट और नीचे उतर तू बढ़िया गल्ला करता है, बड़ी और थले कर तेरा कार्ड कूड, और मैं तू मुझे बताया ना तूने बेल्ट क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा नहीं यार देखे हजारों लोगों ने नहीं लगाई। नहीं नहीं तुम मतलब तुमने क्यों नहीं लगाई? मैं ओ सारा सड़क को छोड़े जो मर्जी वो लोग करे। ये है वो माइंड सेट जो हमें बदलने की जरूरत है, और कोई इस बदलने को तैयार क्यों नहीं है? अच्छा अफसर क्यों नहीं है? वो कहते हैं हमारी अफसरी इसकी वजह से तो कायम है। जब तक ASI सब इंस्पेक्टर SHO लोगों पे जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा तो DIG और SSP के पास कौन जाएगा? वो तो वेले बैठे रहेंगे ना सर दुकान से, वो कहेंगे यार फोन भी नहीं सुबह का बजा, या वो कहते हैं इसी में तो मजा है। वो भाई लोगों को ये ग्रिल करेंगे, कबाब की तरह भूनेंगे ना जब, तो ही लोग हमारे पास आएंगे और हमारा प्रोटोकॉल बढ़ेगा। हम लोगों को 2-2 घंटे बाहर इंतज़ार कराएंगे, बैठे जी साहब अंदर बिजी हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मर जाता है बंदा, कहता है ओए इस बंदे को तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। उस बंदे ने अपना प्रोटोकॉल और अपनी इज्जत शान इस चीज़ में समझी कि मेरे तक एक्सेस बहुत मुश्किल है। अब इस मुल्क के बारे और हम अपने निज़ाम के बारे, इस मुल्क जो मेरा अपना मुल्क है, जो आपका मुल्क है, कोई तो हद तारीख दे दें कि इस तारीख के बाद यार ये काम ठीक हो जाएगा। कोई तारीख, वो मैं पॉलिटिकल बात मेरी तरह से PTI हो, कोई काफ लाम जीम नून, कोई लीगें हो, इससे कंसर्न नहीं। खुदा का वास्ता है कोई बंदा तो आके कह दे कि ये आपका बस जनाब इस तारीख के बाद ना आपको बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, आप बिजली का बिल मुझे दुरुस्त करा के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। आप मुझे गैस का बिल दुरुस्त करा के लिखा, आपने गैस का बिल दिया हुआ है, आप घर सोए हुए हैं, मीटर रीडर बाहर से आपका गैस का मीटर उतार के, अब आपने घर खाना खा, एकदम आपने चूल्हा वो गैस ही नहीं है। अच्छा आपने समझा गैस वैसे जैसे माशाअल्लाह बिजली की तरह गैस भी जानी शुरू होगी, एकदम पता चला वो बाहर तो मीटर ही नहीं है। वो यार मीटर कहाँ गया? किसी ने बताया कि जी वो गैस वाले आए थे। आपने भाईजान आज लास्ट डेट थी, मैंने लास्ट डेट के मतलब डेट के अंदर बिल जमा करवाया हुआ है। उसने ये ज़हमत नहीं दी आपको। अब आप मेरी बात सुनिए कि मैं दरवाज़ा नॉक कर लूँ और मैं पूछूं कि जनाब क्रॉस चेक कर लूँ एक दफ़ा, आपका इतना बिल था, आपने बिल दिया है? ये नहीं पूछना, नहीं पूछना। अच्छा फ़र्ज़ करें यार उसने नहीं दिया, वो कहता है जनाब मैं अभी इसी वक्त ऑनलाइन, इसी वक्त आप खड़े खड़े जमा करा, अब तो मसला ही कोई, हाँ तो मसला ही कोई नहीं तो ऑनलाइन। मैं इस बारे में एक चीज़ अप्रिशिएट जो थोड़ा सा निज़ाम है, अभी आपने देखा होगा गाड़ियों की रोड चेकिंग पे टोकन टैक्स, अब चूँकि ये महीना लास्ट है रेवेन्यू मंथ, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो, मैंने उनको अप्रिशिएट इस बात पे किया है कि आपका अगर टोकन टैक्स अदा नहीं ना हुआ तो वो आपकी गाड़ी बंद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको कहेंगे जी या तो पैसे पे कर दें या हम कुछ भी नहीं करते, आप अपने पैसे मंगवा लें, अभी आप ऑनलाइन पैसे जमा करा दें और आप अपनी गाड़ी ले जाएं। ये कहना कि जी अब इसको हम थाने बंद करने जाएंगे, आप तो जलील हो ख्वार। पहले पूरा सिस्टम होता था जी गाड़ी थाने में बंद होती थी, फिर आप पोस्ट ऑफिस जाते थे, लाइसेंस ले गए जी लाइसेंस ले गए, फिर आप जलील होते थे, पैदल घर जा रहे हैं, रिक्शे करा रहे हैं, औरतें और बच्चे जिनके टोकन टैक्स नहीं होते थे। कम से कम यार
یہ جو چیزیں دیکھیں ہمیں اپریشیٹ بھی سسٹم کو, اگر کوئی اچھا کر رہا ہے نا, تو میں نے یہ لوگوں سے بڑا فیڈ بیک سنا ہے کہ یار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, مطلب لاہور کے بارے میں میرا ایکسپیرینس ہے, سسٹمیٹک ہے. انہوں نے کہا جی اوکے, لیکن گاڑی ان رجسٹرڈ گاڑی چلانا تو ویسے ہی بڑا جرم ہے نا, وہ تو ہو نہیں سکتا نا. لیکن جس بندے نے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا نا, تو یار آپ اس طرح کی فیسلٹی سارے لوگوں کو دے دیں, لوگوں کو ایز دیں, لوگوں کی زندگیوں کو, یہاں لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہماری اہمیت کہاں رہے گی. اچھا واقع صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں چل رہی ہیں, لیکن ہم جو جس سچویشن پہ شروع ہوئی تھی کہ جو کرائمز بیچارے آج کل کے, کیونکہ ابھی عید کے دنوں میں بھی جو ہے لوگوں نے گھروں میں ہونا, بڑی عجیب قسم کی صورتحال ان کے ساتھ ہونی ہے, تو اس پہ بریک پہ جاتے ہیں, بریک پہ واپس آ کے ایک دو اور واقعات شیئر کرتے ہیں, اور اس کا پھر ازالہ کیسے ہے, اس کا دھیان کیسے رکھنا ہے, بچوں کو, فیملیز کو, خواتین کو کیسے اویئر کرنا ہے, وہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اصل میں صورتحال جس پہ ہم نے شروع کیا تھا پروگرام وہ یہ تھا کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ تو ایک ہو رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہے جو ٹارگیٹڈ کرائمز ہیں, جو آپ کو ٹیلی فون کر کے چیزیں کرتے ہیں, لو آپ کے گھروں میں پلانڈ, ایگزیکٹلی پلانڈ کرائمز, اس میں منظم وہ سارا منظم گروہ کا بھی. ایک پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا کہ ایک خاتون بہت بوڑھی سی جو ہیں وہ ایک کسی کے گھر میں آئیں اور انہوں نے پانی مانگا, اور پانی مانگنے کے بعد انہوں نے اب ایک بوڑھی خاتون آ گئی ہیں, وہ صلہ رحمی کے طور پہ ان کو بلا لیا اور ان کو پانی شانی پلایا. تو ان کے شرٹ کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ خاتون جو ہیں وہ گم جاتی ہیں یا ان کو نہیں پتہ کہ اپنے گھر کا کیا ہے, کیونکہ ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں, تو وہ اس نمبر پہ ہمیں رابطہ کریں اور ہم جو ہے وہ مہربانی ہوگی کہ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور ہم آ کے لے جائیں گے. اچھا انہوں نے اس نمبر پہ رابطہ کیا تو پہن وہ آگے پھر آ کے پھر سارا کچھ ہی لے گئے سارا کچھ ہی لے گئے, اپنی اماں نو بھی لے گئے تھے, پورا گھر دا بھی صفایا کر. تو سر یہ ایک مطلب کتنے جائے بندہ کیا کریں, یہ ایک قسم کا ایک واقعہ نہیں ہے, اس قسم کے چھوٹے موٹے ارد گرد کے بہت سے واقعات ہیں. دیکھیں یہ جو طریقہ واردات ہے, مدد کرنی چھوڑ دیں, کسی پہ رحم کرنا, کسی پہ خیال رکھنا, کسی کا احساس کرنا چھوڑ دیں, کیا کریں؟ یہ وہ لوگ پھر لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں نا کہ لوگ کسی کی مدد نہ کریں. لیکن ابھی آپ نے بڑا اچھا یہ جو لفظ منظم گروہ, مطلب دس از آرگنائزڈ کرائم, پورا پلان کیا ہوا ہے کہ اس طرح ایک خاتون کو چھوڑنا ہے. دیکھیں ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد, یہ آن ایئر ہمارے ٹی وی کے ذریعے لوگوں, فائدہ تو اس کا تب ہے نا کہ لوگ پھر اس پہ عمل درآمد کریں اور سوچیں اور اس طرح کا غلطیاں دوبارہ نہ کریں. یہ بہت جو آپ نے اہم بات بتائی ہے کہ وہ جو خاتون کے پیچھے ایک ایڈریس, فون نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. اب ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی بوڑھی عورت ہے, 60-70 سالہ عورت ہے, تو وہ اس کو صلہ رحمی کے طور پہ گھر کے اندر بٹھاتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں, اور فٹافٹ وہ فون کرتے ہیں کہ جی وہ جو آپ کی اماں جی ہیں نا وہ ہمارے گھر میں, وہ کہتے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ, ہم آ رہے ہیں. بس وہ پھر آتے ہیں ڈالا لے کے, اور جناب اب ظاہر ہے آپ نے دروازہ کھولنا کہ آئیں اپنی اماں کو لے جائیں. یعنی یہ بڑا آسان طریقہ ہے گھر کے اندر ایکسیس کرنے کا. نارملی کیا ہوتا ہے, سب لوگوں کے گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا پھر دیوار پھلانگیں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا, دروازہ توڑیں گے, باہر کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا. اب جب آپ کسی شخص کو خود گھر گھسا رہے ہیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ جی مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا. اب وہ اندر آرام سے آتے ہیں, ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھتے ہیں, اور کمروں کے اندر تو سی سی ٹی وی نہیں لگے ہوئے نا. ہاں جی, کمروں کے اندر تو ہوتا ہی نہیں ہے, ایکسٹرنل لگے ہوئے نا, ایکسٹرنل پہ تو آپ نے انوائٹ کر لیا اس میں. تو وہ جیسے اندر آتے ہیں تو بس وہ باہر سے دروازہ لاک کر لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ نکال دیں, ہینڈز اپ ہو جاتا ہے, سارا گھر وہ خالی کرتے ہیں, گاڑی میں رکھتے ہیں, اور اس اماں جی کو بھی جو ان کا مدعا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اندر, اور دروازہ بھی آرام سے گیٹ کھلتا ہے, اور گاڑی کے نمبر جعلی ہوتے ہیں, اور جعلی نمبر پلیٹ کی وجہ سے وہ آرام سے نکل جاتے ہیں. دیکھیے ہر بات, ہر اس طرح کے ایشو میں سے نا عرفان صاحب نئے ایشوز نکلتے ہیں. اب نمبر پلیٹ کا بھی دیکھیں نا, جعلی نمبر پلیٹ کتنا بڑا کرائم ہے بھائی. ایک موٹر سائیکل اور ایک کار جعلی نمبر والی, بھائی یہ چلتا پھرتا بم ہے آپ کے پاس. یعنی یہ کرائم کا ایک بہت بڑا منبع ہے. لوگ چلیں
یہ کریں گے کہ اگر اس طرح کا کسی خاتون کے پیچھے لکھا ہو تو لوگ اب اوائڈ کریں گے کہ یار اس کو اندر نہ بلائیں، چلیں گھر کے باہر بٹھا کے نا، یا حال تو پھر یہی ہے کہ اس کو کسی چھاؤں میں بٹھا کے اسے کہا جی یہ آپ اماں جی پانی پئیں، ایک بوتل لے دیں اور وہاں کال کر دیں کہ اماں جی فلاں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنی اماں کو آ کے لے لیں۔ لوگ مہربانی کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گروہ ہے اور لاکھوں لوگ سر اس سے لٹ چکے ہیں۔ آپ ایف آئی آروں کی تعداد دیکھیں، یہ جو اماں والا ایشو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو ریمیڈی اس کی کیا طریقہ، بچنے کا طریقہ بھائی یہی ہے کہ آپ ان کو باہر بٹھا دیں کسی ٹھنڈی جگہ پہ، کسی درخت کے نیچے ان کو پانی کی بوتل دیں، وہاں کال کر دیں کہ جی ہم بات ختم، وہاں پتہ چلے گا کہ وہ کوئی نہیں ان کو لینے ہے کیونکہ ان کا مقصد حل نہیں ہوگا، وہ مت ہوئے اٹھ کے اگلے گھر میں چلی جائے گی۔ دیکھیں ہم تو عرفان صاحب اویئرنیس ہی دے سکتے ہیں نا، ہم لوگوں کو آگہی دے سکتے ہیں کہ لوگ ہم اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ یہ فراڈ ہو رہے ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے، موبائل فون کسی کو دینا ہے، سم نہیں دینی، اپنی گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے، جعلی نمبر پلیٹ۔ اب شہر میں دیکھ لیں اس وقت میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کم از کم 25% جعلی نمبر پلیٹوں پہ گاڑیاں اور موٹر کرائم ہوتا ہے تو پکڑا بلا کیوں نہیں جاتا؟ آپ نے سی سی ٹی وی دیکھا، اس میں نمبر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نمبر تو اس موٹر سائیکل کا ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی سرگودے میں کسی ٹرک کا نمبر چل رہا ہے۔ او بھائی تو پھر کون سا وہ آپ کب نظام لے کے آئیں گے کہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے، آپ کا موٹر سائیکل جا رہا ہے تو وہ کون بندہ ہوگا جو یہ کنفرم کرے گا اپنے لیپ ٹاپ پہ جلدی سے کہ یہ صحیح ہے؟ وہ کیوں کرے گا؟ اس کو تو ملنا ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہے گا میں پکڑ لوں گا، میں پاگل ہوں، یہ تو نکل جائے گا، یہ تو دوڑ جائے گا، مجھے تو وہ مرغا چاہیے جس کو میں بآسانی حلال کر لوں۔ بھائی میرے تھانے کے اندر ہی اتنے مرغے پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تک یہ چیز ہماری لا انفورسمنٹ تمام ایجنسیوں کے اندر عرفان صاحب یہ چیز پیدا نہیں ہونی کہ خدا کا واسطہ ہے سرو دا پیپل، لوگوں کی خدمت کرو۔ یہ جو کرائم ہو رہا ہے اس طرح کے، اب عید کا موقع ہے، آپ دیکھیے گا عید کے موقع پہ چوریاں، ابھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، کوئی بکرے اٹھا کے گھر کے اندر سے، عرفان صاحب کتنی دیدہ دلیری ہے لوگوں کی کہ گھر کے اندر سے۔ آپ مجھے کوئی جواب دے دے، سی سی پی او ڈی آئی جی، کہاں ہے جی آپ کی ڈولفن فورس؟ کہاں ہے آپ کی پیرو کی گاڑیاں؟ کہاں ہے آپ کی لوکل پولیس اسٹیشن کا وہ جو ایک گشت؟ ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں پورے علاقے کے اندر فٹ ہو رہی ہوں اور ان کو یہ ڈر ہو کہ کسی وقت بھی ہم نے چیک ہو جانا ہے تو سر یہ کرائم نہیں ہو سکتا۔ آپ رات کے 3 بجے بکرا لے کے جا رہے ہیں، 2 بجے بکرا لے کے جا رہے ہیں، پولیس کا کام ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لینا، اس کو دیکھنا کہ اس کے پاس چلا تو کہاں کا رہنے والا ہے، اچھا یہ تو دیکھا 5 منٹ کے اندر جو چور ڈاکو ہوتے ہیں نا اس کے چہرے پہ پڑا جاتا ہے، فوراً باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے، آپ 2 باتیں آگے پیچھے کی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بکرا۔ میں ایک مثال، بات بکرے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جس کے گھر میں بچوں نے شوق سے 2-4 بکرے لائے ہوں گے سر، اگر وہ سارے ہی کوئی اٹھا کے لے گیا اس کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ساری دنیا ہی کو لوٹ کے لے گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم اس ٹی وی چینل پہ ہم بکرے کی بات نہیں، ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اصل میں سسٹم۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سسٹم کمزور ہے اور ہے نہیں، سب کچھ ہے، نیت، ول۔ جب تک قوم کے لوگوں کے اندر عرفان صاحب ول نہیں نہ ہوگی، میں بیٹھا ہوں نا، میں ایس پی ہوں، میں چاہے انسپیکٹر ہوں، میں اے ایس، میرے اندر ول ہے نا کہ میں نے یہ ڈکیتی ڈھونڈنی ہے اور میں نے یہ بندہ پکڑنا ہے، سر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پاس پورا سسٹم موجود ہے، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے اس سسٹم کو استعمال کرنے کی؟ کیوں؟ وہ پہلا سوال ہی دماغ میں آ جاتا ہے، مینو کی ملے گا؟ آپ کی چوری برآمد میں نے کرانی ہے، ہاں آپ میرے سے مکمکا کر لیں سر جی 50 لاکھ کا سونا چوری ہو گیا، 25 لاکھ کا آپ کو دے دوں گا۔ وہ کہے گا نہیں یہ تو تب لوں گا نا جب پکڑا جائے گا۔ اس نے کہنا مجھے بتاؤ اب کتنے دیتے ہو، مطلب گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے تو مجھے پیسے دو نا۔ اس نے کہنا ہے کہ ایسے کریں کہ 5 لاکھ ایڈوانس، یقین کریں اب 5 لاکھ ایڈوانس دے دیں، ادھر سے مجھے 20 دے دینا، سیانے ہیں نا بڑے۔ تو مطلب وہ پہلے ہی لوٹا ہوا ہے، اس کو پھر ایک دفعہ لوٹ لیں، وہ پہلے ہی لوٹا پٹا ہے، تو ایسے کرنا، اچھا کچھ تو دینا، اب گاڑی لے کے جانی ہے، پٹرول لے کے جانا ہے، ساتھ ملازم لے کے جانا۔ میں کہتا ہوں
کاش صرف وہی لوگ ہماری یہ بات سمجھ سک رہے ہوں گے جو اس پروسیس سے. میں بار بار پولیس کا ذکر پتہ ہے کیوں سر کر رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے میں پولیس کا بہت اہم کردار ہے. بالکل ایسا میرا یقین ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ میرا ایمان ہے, ایمان کی بات کر رہا ہوں, اگر ایس ایچ او چاہے تو وہ اپنے علاقے کو جنت بنا سکتا ہے. کرائم کے حوالے سے نہیں ہونے دے گا. صرف کرائم ہی نہیں, اتنا کتاب سی آر پی سی اتنی وسیع ہے. میں آج بتا رہا ہوں, اگر یہ پولیس والے سن رہے ہوں گے نا, اگر آپ گھر غلط تعمیر کر رہے ہوں گے نا, ایس ایچ او وہ بھی روک سکتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ایل ڈی اے کا کوئی وہ انتظار نہیں کرے گا کسی ایجنٹ, وہ کہے گا نقشہ لاؤ, ادھر لاؤ, یہ تم غلط بنا رہے ہو, روکو. سر سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. وہ علاقے سر پرائس کنٹرول کا سارا اختیار ایس ایچ او میں. وہ کہیں گے نہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا ہونا ضروری ہے. او بھائی ایس ایچ او صاحب جو اپنے گھر کے اندر گوشت, سبزیاں اور اعلیٰ ترین پھل وہ کون سے مجسٹریٹ کے آرڈر سے آتے ہیں؟ باتیں تو ہماری بڑی بری لگیں گی کہ یار یہ آج ہمیں ننگا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, لیکن میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب خود تو گوشت کبھی 2200 روپے کلو نہیں خریدیں گے. مجھے خرید کے دکھائیں گا. مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی عرفان صاحب کہ میں جرنلسٹ بھی ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی جرنلسٹ وہ بھائی ہمیں تو کوئی یہ جو عام ہے وہ کنٹرول ریٹ پہ دینے کو تیار نہیں. وہ پہلا کیا کہتا ہے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. بھلا کیوں؟ جس کو وہ رشوت دیتا ہے نا اسی کو ہم نے کہنا ہے, اس نے کہنا ہے دفع کریں سر, چھوڑیں, گوشت ہے نا بیچ رہا ہے نا. اچھا سر آپ بتائیں نا آپ کو کتنا گوشت چاہیے؟ ارے یار کمال ہے, یہ تو مجھے ہی حرام کی آفر کر رہا ہے. او فلانے گوشتن کو اور نصیر واگا صاحب کے گھر ہر ہفتے 4 کلو گوشت دے جایا کرے. چلو جی سیٹل ہو گئی بات. کہ انہوں نے کہنا یار اس کو بھی اس کام پہ نہ لگا دیں, یہ نہ شور مچائے نہ ہماری شکایت کرے. میں آپ کو اختیارات کی بات کروں. پولیس اگر چاہے, اکیلی پولیس, سر ان کے پاس نا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا بھی پاور ہے. یہ جو سی آر پی سی ہے نا, کمال انگریز بنا گیا تھا, اس نے ایسا اس کے اندر قانون ڈالا ہے نا سر, آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر طرف سے آ کے بندہ پھنس جاتا ہے. نہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے, کیا ہو کرتے ہی نہیں ہے, نیت ہی نہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس کیس کے اندر رس نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں رس, جوس نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں دفع کریں یار اس کا سامان چوری ہو گیا. یہ آخری بات, لوگ بات سن کے بڑے حیران ہو گئے. آپ کو پتہ ہے پولیس والے لوٹنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں, لوٹنے والے کے ساتھ نہیں. لوٹنے والے کے ساتھ کیوں؟ پیسے تو لوٹنے والے کے پاس ہیں نا. ایک فراڈیا ہے, اس نے ایک بندے سے 10 کروڑ کا فراڈ کر لیا ہے, کیس پولیس کے پاس آ گیا. پولیس سے سوچنا ہے یہ تو پہلے ہی لٹا پٹا ہے, اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں ہے. عرفان صاحب ان کی ساری افیلیشن, ساری محبتیں, سارا پیار, جو جھکاؤ ہے وہ لوٹنے والے کی طرف ہوگا. کبھی پیسے تو اس نے دینے ہیں نا, وہ اس نے کہاں دینے, اس کے پاس تو بچے ہی کچھ نہیں. اس کے ساتھ وہ نیگوسیشن کر لیتے ہیں. بندہ دھکے کھاتا کھاتا ساری زندگی قبر کی دیواروں تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے, لیکن اس کو کبھی کچھ نہیں ملا. کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ پولیس نے کبھی اس طرح لوگوں کے, ویسے تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. بٹ واٹ از دا وے آؤٹ؟ مطلب ہمیں پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو رول بیک کرنا پڑے گا, نیا سسٹم بنانا پڑے گا, وہ نئے ریفارمس کرنی پڑیں گی. تو پورا پروگرام ہوتا ہے, کسی پولیس والے کو ساتھ بٹھانا پڑے گا آپ کے. جی ایسے تو آپ ون سائڈ اسٹوریز سنا کر میں کہتا ہوں کہ وہ آئے نا, لیکن مزہ تو تب ہے کہ کوئی پولیس آئے گا ہی نہیں. عرفان صاحب نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. آپ ڈی آئی جی کو تو بلا کے دیکھیں نا, اگر وہ آ جائے, اس کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ننگا کر دینا ہے, تو وہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بزی ہوں, میری فلانی میٹنگ ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آمنے سامنے بات ہو. ویسے ہمارے محلے میں ایک چوری ہوئی, ایک اس چوری کے دوران ڈاکہ تھا, ایک اسٹریٹ کرائم, اس میں ایک مرڈر بھی ہو گیا. تو ہم نے جو ہے وہ محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا, تو وہاں کے جو ایس ایچ او تھے ان کو بھی بلا لیا. یہ تھوڑا سا پہلے کی بات ہے. اور ایک ڈبیٹ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ایس ایچ او بیچارہ بہت ہی مظلوم ہے. ہم نے اس کو دلاسا بھیج دے کے نا اس کو واپس بھیج دیا کہ یار شکر ہے کوئی آپ نے پیسے پوسے اکٹھے کر کے نہیں دیے کہ جیڑی تو ڈالے تھے آئے یار اس ڈالے گا تیرے. میں باتیں تو عرفان صاحب یقین کریں, کبھی کوئی مجھے کوئی پولیس کا افسر یہ بتا دے کہ جو تھانوں کے اندر ڈالے ہیں اس کا آئل کب چینج ہوتا ہے, اس کا فلٹر کب چینج ہوتا ہے, اور اگر چینج ہوتا ہے تو کہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تھانے کے اندر اسٹیشنری کہاں سے, بڑی باتیں ان کو بری لگتی ہیں, یہ یقین کریں, یہ اسٹیشنری کہاں سے آتی ہے, تھانے کا جتنا خرچہ ہے وہ کون اٹھاتا ہے, کہیں کبھی کسی, ابھی یہ کئی سال میں آپ کو کوئی یہ لا بنا کہ انویسٹیگیشن کو علیحدہ بجٹ دیا گیا اور ساتھ حکم دیا گیا آپ نے کسی بھی مدعی سے کہیں ریڈ کرنا ہے, پیسے نہیں مانگنے, نہ گاڑی مانگنی, نہ پیٹرول مانگنا, نہ کھانا مانگنا, اتنا بجٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں. نہیں یہ کہنا پڑا, جی یہ کہنا پڑا, یہ کہنا پڑا, یہ بجٹ دیا اور ساتھ ان کو کہا کہ بھائی اگر کسی کی چوری ڈکیتی ہوتی ہے, کوئی قتل ہوتا ہے اور آپ نے ریڈ کرنے ساہیوال جانا ہے, ملتان جانا ہے, جہاں جانا ہے, یہ اتنا بجٹ ہے اور آپ یہ بجٹ لے کے سرکاری گاڑی پہ جائیں گے. جب میں گیا, میں تو اپنی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو اپنی بیتی ہوتی ہے بندے کو زیادہ وہی پتہ ہوتا ہے, دوسری کی تو سنی سنائی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں. میں بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں, حلف لے لیں کہ سب سے پہلے تو ان کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا اگر ان کی گاڑی پہ جانا ہے. دوسری بات بڑی مزے کی, سارے لوگوں کو پتا, انہوں نے کہنا سر تسی ایسا کرو اپنی گڈی نال لے لو, ٹھنڈی گڈی, تے اے میرا باقی جڑا عملہ ہے نا وہ آئے گا ڈالے پہ, ڈالے میں اتنا ڈیزل ڈلوا دے. راستے میں نا انہوں نے آپ کے ساتھ, جس بندے نے زندگی میں کبھی کیپسٹن کا سگریٹ بھی نہیں نہ پیا, اور یار 7 ڈبیاں گولڈ لیف پکڑ لیں, اتنے جوس کے ڈبے پکڑ لیں. اچھا راستے میں اس شہر میں نا مٹن کڑھائی بڑی اچھی بنتی ہے, تو پہلے اتنے جانا ہے مٹن کڑھائی سے, پھر ریڈ کرنی. جی ریڈ تو ہونی, عرفان صاحب ریڈ انہوں نے کیا کرنی ہے, ریڈ تو صرف اس کے گھر جا کے ڈرانا ہے اس کو, ابھی ملنا ملنا آپ کو کچھ نہیں ہے, ابھی تو صرف ابھی تو سٹارٹ کریں. اس نے آپ کا جاتے نا آپ کی جیب خالی کرا دینی ہے اور آپ نے کہنا ہے میں ایس ریڈ تو رہا, تسی دوبارہ بھائی جان آپ کی مہربانی ہے, اگلے تو ملنے کوئی نہیں پیسے, تے نہ میرا کوئی اور کسی کیس میں کوئی مجھے اس کا ریمیڈی ہونی ہے. بہتر یہ ہے کہ میں بندے وہیں پہ چھوڑ چھاڑ کے نا تو آ جاتے ہیں. کیوں یار, یہ کام پولیس کا اپنا ہے, میں ساتھ کیوں جاؤں, میں مدعی ساتھ کیوں جاؤں, میں نے ایک ایف آئی آر کروا دی, یہ سسٹم ہے, یہ پولیس کا کام ہے کہ اس ملزم کو گرفتار کرے, کیونکہ اسٹیٹ کے اندر ایک جرم ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی مدعی جو ہے نا, اخیر مدعی کہتا ہے یار مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ میں مدعی ہوں یا میں ملزم ہوں. سارا دن آگے وہ تھانے میں ذلیل ہوتا ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے, برے حال, کوئی نہ بیٹھنے کو جگہ. جب پولیس والوں کا دل چاہے گا وہ فلانی جگہ پہ گیا ہے, وہ سویا ہوا ہے, وہ رات کو اس نے ڈیوٹی کی تھی, وہ آ نہیں سکے گا. اچھا آج ریڈ نہیں ہو سکتا, بندہ سارا دن ذلیل ہوگا, بندہ کہتا ہے یار جڑا اگے نقصان کر لیا ہے نا وہی کافی ہے, مزید نقصان نہ کروں. سسٹم اگر گھر کی ڈکیتیوں کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم وہ پہلا جو ہم نے شروع پہ ٹاپک کیا تھا سم والا جو گھروں میں میسیجز جا رہے ہیں, جب آپ اس کو سارے کو ایک نقطے پہ مرکوز کر دیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ول ہی نہیں ہے, ان کی خواہش ہی نہیں ہے, ان کا دل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں, اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ول کیوں نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایس پی صاحب کیوں پوچھیں گے, ایس پی صاحب کیوں پوچھیں گے, کیا ان کے عالی شان دفتر ہیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, لینڈ کروزر بلو 5-7 کانسٹیبل رکھے ہوئے ہیں. ایس پی صاحب اندر جاتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے زمین ہی ہل گئی ہے, باہر آتے ہیں تو صاحب آ رہے ہیں. اچھا باہر جو بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں نا سائل, ان کو بھلا کیا کہتے ہیں, سائل. آپ پوچھ لیں جا کے, اس کو کہتے ہیں سائل. سائل اپنا مسئلہ لے کے جناب دربار عالیہ میں آئے ہیں ایس پی صاحب سے ملنے. ایس پی صاحب کی اچانک میٹنگ آ گئی ہے, 100 بندہ بیٹھا ہے, بھاڑ میں جائے, بیٹھا رہے. ایس پی صاحب کی میٹنگ, کوئی جرت ہے پوچھ کے دکھایا کہ ایس پی صاحب کون سی میٹنگ, میں نے 10 دفعہ چیک کیا, ایس پی صاحب دفتر نہیں ہے. جی سی سی پی او صاحب, ہم تو کال کر لیتے ہیں نا, ہمارا تو ہم نے سی سی پی او صاحب سے پتا چلا, انہوں نے کہا جی سی سی پی او صاحب تو اسلام آباد گئے ہوئے نہیں, وہ تو کہیں اور گئے ہوئے. اچھا یار یہاں کوئی میٹنگ ہے, کہتے نہیں سر آج یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہے. اور ایک دفعہ میں نے کہا جی یہ جتنے آپ کے پولیس کے ایس پی ڈی ہے, آپ ان کی گاڑیوں میں ٹریکر کیوں نہیں لگواتے, آپ کو یہ تو پتا چلے کہ آپ کا اس افسر جو ہے, میں اگر یہ لگائیں گے تو پھر رات کو پتہ چلے گا
کہ کون سے افسر کی گاڑی کس کے گھر کے سامنے کھڑی ہے اور یہ کس کا گھر ہے. مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ پھر اتنا مشکل. یہ اپنے آپ کو تو ننگا کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ پورے کا پورا سسٹم آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ایک آئی جی اگر ٹھیک ہو, میں کسی آئی جی کو بلیم نہیں دے رہا کہ جی یہ غلط ہے, یہ کوئی ایک آئی جی اکیلا ٹھیک ہو جائے پوری ایمانداری کے ساتھ, اور وہ کہے کہ میں نے ایس ایچ او تک اور محرر تک کرپشن نہیں ہونے دینی. عرفان صاحب, آپ کا نظام اتنا پکا ہے, اتنا مضبوط ہے نظام کہ وہ کرپشن ختم ہو جائے. سفید کپڑوں میں جائے, چھاپے مارے آرام سے, ایسے جیسے ہم جاتے ہیں تھانے, چپ کر کے بابا بن کے چلا جائے, پگڑی پہن کے. محرر کو جا کر کے یار ایک پاسپورٹ کی گمشدگی رپورٹ تو درج کر دو. اگر وہ یہ دنیا ٹی وی میں ایک ڈی آئی جی صاحب آئے تھے, تو وہ بڑا باتیں کر رہے تھے, تو میں نے ان کو نا جاتی دفعہ کہا, میں نے کہا سر صرف ایک کام, ایک ٹیسٹ ہے. لاہور کے 82 پولیس اسٹیشنز ہیں, آپ ایسے کریں, تھانہ آپ کی مرضی کا ماڈل پولیس اسٹیشن, لیکن آپ نے میری گاڑی میں بیٹھنا ہے, یہ یونیفارم اتار دیں آپ اور ہم اندر جائیں گے, اور ہم نے ان کو کہنا یار ایک پاسپورٹ کی گمشدگی رپورٹ ہے وہ درج کر دیں, اور چپ کر کے اس پھٹے پہ بیٹھنا, وہ جو لکڑی کا پھٹا عوام کے لیے بنا ہوا ہے, بینچ بنا ہوا ہے, سامنے محرر صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیلی فون ادھر پڑا ہوتا ہے, اور آگے انہوں نے روزنامچہ رکھا ہوتا ہے. میں کہا سر اگر آپ مجھے گمشدگی رپورٹ درج کروا کے دکھا دیں نا, تو میں وہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا اور زمین پہ بیٹھ جاؤں گا. اب وہ ڈی آئی جی صاحب میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنی دنیا میں لوگ ڈھیر سارے وہاں اکٹھے ہوئے تھے یار, سب کے سب. میں کہا سر دیکھیں, میں نے آپ سے کوئی بڑا کام نہیں کہا کہ 302 کا ملزم برآمد پکڑوا دیں. اتنی گمشدگی رپورٹ. میں نے کہا سر آپ گھنٹوں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے کے جا رہے ہیں, جس پولیس اسٹیشن جس ملک کے کا لاہور امپورٹنٹ, اور آئی جی یہاں بیٹھا ہے, چیف منسٹر, گورنر, ہر بندہ یہاں بیٹھا ہے, تو آپ مجھے بتائیں ڈیرہ غازی خان میں کیا حال ہوگا, آپ کے پیرافری میں عرفان صاحب کیا حال ہوگا. واقع صاحب یہ چیزیں تو بیخلے ختم نہیں ہونی ہے, لیکن اس کا جو وہ حل مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ بار برین اسٹارم کرنا پڑے گا, اور ویورز خاص طور پہ پروگرام کے اینڈ میں ہم یہ بات کر لیں گے. یہ باتیں جتنے جذباتی ہوئے ہیں, یہ تو بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم صرف یہی درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں ان اداروں کے ساتھ جن پہ ہم بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور بہت ساری توقعات ہیں. ہمارے گھر, ہمارے خاندان, ہماری فیملیز جو ہیں اس پہ بیس کرتی ہیں. ہم جب دفتروں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیچھے فیملیز جو ہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اس پہ, تو وہ یہ ہم کوئی فخر سے کوئی بڑے اس سے نہیں بات کر رہے, اس میں دکھ کے ساتھ, کرب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا لمحہ فکر ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہم سب کو اس کے احتیاط کرنی چاہیے. جو ساری باتیں کی ہیں یہ واقع صاحب نے کی ہیں, ظاہر بات ہے کہ کمپنی اس سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے, لیکن قوم اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتی ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.